اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، میں تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ تب زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آف ہو۔ بانو قدسیہ صاحبہ کہتی ہیں مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل تسلی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی ایسے شخص کو تکلیف میں دیکھنا جس کی سلامتی کی دعا آپ ہر نماز میں مانگتے ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ بے شک ایک غلط شخص سے ملا دھوکا تمام صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں موت سے بھی ہوتے ہیں۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ کل شام سنی گفتگو منافقوں کی، کم بخت لفظوں کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ دھوکا غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہی اصل محبت اور انسانیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جتنا بھی کوئی مصیبت میں ہو یا پریشان ہو یہ آیت پڑھے گا تو اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے رہنا اور جینا سیکھو۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ بے شک تعویذ لکھ کر دیتا تھا جو عمر طویل کا، عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ فکر نہ کرو میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی دستیاب نہیں ہوتے۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے پاس زندگی کی ساری آسائشیں ہوں گی مگر سچی محبت نہیں ہوگی۔ مسکراہٹ ہی ایسی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لوگ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جائے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ خیال رکھنا کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ صرف انسان کا ہونا کافی نہیں، اللہ کے اندر، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اعتبار کرنا ہے تو اندھوں پر کریں جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ انسان کو خاموش اور عقل مند جس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔
الحمدللہ کہو کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائے جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا مباحثہ کرنا ہے، اور لوگوں کے دل آپ کے لیے صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، بے شک۔ محبت کا برا نہ کہو، یہ تو رب سے ملوا دیتی ہے، بے شک۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا وہ زندگی کے کسی ورق پہ نہ تھا اور نہ کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جیت ہے۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سنگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ جب کسی کی ضرورت ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی ہی آپ کے ساتھ ہو، اس کا وقت کا مداوع نہیں کر سکتا۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ دل بتاتا ہی نہیں کہ کیا کمی ہے، بس مسلسل اداس رہتا ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت و بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کریں اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں سے بیٹھے نہ رہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم کریم ہے۔ طوطا تو مرچیں کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ انسان اتنی مہنگی چینی کھانے کے باوجود کڑوا ہی بولتا ہے۔ تم تنہا چلنا شروع کرو، دیکھنا ہر مشکل موڑ پہ اللہ نے تھام نہ لیا تو کہنا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے اور دوسرا وہ جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے سے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی کی کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہو، تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ان کی دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ ہر کسی کو اپنا مت سمجھا کرو، لوگ دل اور بھروسہ بہت جلدی توڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ کبھی نہ بھولیں آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعمیر کرنے، حوصلہ شکنی یا حوصلہ افزائی کرنے، بھرنے یا گہرے زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں احتیاط سے استعمال کیجیے۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتا ہو کہ سنبھالنے والا ذمہ دار ہاتھ میں موجود ہے۔
جو جتنا تمہارا ہے تم بھی اس کے اتنے رہو، زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے. تھینک یو so much for watching and please don't forget to subscribe.